السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں آپ کے لیے ویڈیو لے کر آیا ہوں، یقین سن کر آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ ہستی کو جہتوں میں اور مختلف قسم کی سمتوں میں قید کرنے لگے تو اس کی محبت کمزور کمزور سی نظر آتی ہے۔ کہے کہ مجھے فلاں سے پیار ضرور ہے، پر اتنا ہے، اتنا نہیں ہے، اس حد تک ہے، اس سے آگے نہیں ہے، اتنا کروں گا، اس سے آگے نہیں جاؤں گا، اتنی بات مانوں گا، اس سے زیادہ نہیں مانوں گا، تو محسوس ہوتا ہے کہ اس شخص نے محبت کی نہیں۔ محبت تو اطاعت پر مجبور کر دیتی ہے، محبت تو انسان کو مجنون بنا دیتی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہم پر ضروری قرار دی گئی۔ جس طرح حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا نا کہ تم اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک ہر چیز سے بڑھ کر، ہر شخص سے بڑھ کر نبی پاک علیہ السلام سے پیار نہ کرو، اسی طرح قرآن مجید نے فرمایا کہ فلا وربک، اے محبوب ہمیں آپ کے رب کی قسم، اے محبوب آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے ہر معاملے میں آپ کو حاکم تسلیم نہ کر لیں، یا آپ کو حاکم تسلیم کر لیں، ہر بات میں آپ کا حکم ماننے لگیں تو آپ کا رب پھر ان کو مومن مانے گا۔ ہر معاملے میں، نماز پڑھنے میں بھی نبی پاک کا حکم ماننا ہے، اور شادی کرنے میں بھی نبی کریم کا حکم ماننا ہے، روزہ رکھنے میں بھی حضور کا حکم ماننا ہے، اور تجارت کرنے میں بھی نبی کریم علیہ السلام کا حکم ماننا ہے۔ جس طرح ہم لوگوں نے نوافل پڑھنے میں، تلاوت کرنے میں رسول کریم علیہ السلام کی بات کو سننا ہے، اسی طرح ہم نے فیصلے کرنے میں، کچہری میں جانے میں، عدالت میں پہنچنے میں، وہاں بھی ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات پر ہی غور کرنا ہے، اور سرور کائنات علیہ السلام کو ہر معاملے میں از اول تاخیر اپنا حاکم تسلیم کرنا ہے۔ جب ہم اس مفہوم کو سادہ لفظوں میں لیتے ہیں نا کہ ہر معاملے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فیصل ہوگا، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں جب نظام مصطفیٰ نافذ ہو پھر حضور کا قول فیصل ہے۔ یعنی جس طرح حضور کی بات مسجد کے ممبر سے مانی جا رہی ہے، اسی طرح پارلیمنٹ میں بھی اسی طرح حضور کی بات کو تسلیم کیا ہے۔ جس طرح نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کا نفاذ ہم نماز روزے کے معاملے میں غور سے سنتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں، باریک ہو کے چلتے ہیں، اسی طرح جب جج فیصلہ کرے تو پھر بھی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہی دیکھنا ہے۔ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب نافذ ہوگا، دنیا میں حضور کا قانون جب نافذ ہوگا تو پھر ٹھنڈی ہوا چلے گی۔ مسلمانوں کا یہ مسئلہ ہے کہ یہ نبی پاک سے پیار تو کرتے ہیں اور الحمدللہ بڑا کرتے ہیں، لیکن یہ پیار کو جہتوں اور سمتوں میں قید کرتے ہیں۔ یعنی مسجد میں آ کے درود شریف پڑھتے وقت اگر حضور کے غلام ہوتے ہیں تو فیصلہ کرتے وقت اور اپنے حق میں فیصلہ سنتے وقت، اس وقت بھی ہمیں نبی پاک کا ہی غلام ہونا چاہیے۔ ہمیں ووٹ لیتے وقت بھی حضور کے غلام اور ووٹ دیتے وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام۔ جب تک نظام نافذ نہیں ہوتا، نظام، یورپ کو آپ کی نماز سے تکلیف ہی کوئی نہیں تو نماز پڑھنے کے لیے مسجدیں بنانے کی اجازت دیتے ہیں، قرآن پاک جتنا مرضی آپ وہاں پڑھیں وہ اجازت دیتے ہیں، آپ زکاتیں دیں جتنی مرضی، وہاں سے لوگ چندے اکٹھے کر کے یہاں نہیں لے آتے، کریں جو مرضی۔ ان کو آپ کی نہ نماز سے پریشانی ہے، نہ مسئلہ زکوٰۃ سے پریشانی ہے، نہ صوم و صلات سے مسئلہ ہے۔ ان کو تو مسئلہ یہ ہے کہ کچہری میں کہیں نبی پاک کا دین نہ آ جائے، ان کو تو مسئلہ یہ ہے کہ کہیں پارلیمنٹ میں حضور کا دین نہ آ جائے۔ دو قومی نظریے کیا ہیں اور نظریہ پاکستان کیا ہے جس کی بنیاد پر پاکستان بنا؟ بڑے ٹھنڈے دل سے میری بات کو سمجھیے گا۔ پاکستان اگر اچھی سڑکوں کے لیے، ترقی کرنے کے لیے بنا تھا تو یہ ترقی ہندوستان میں رہ کے بھی ہو سکتی تھی۔ انڈیا والے کہتے ہیں کہ ہم نے ترقی نہیں کرنی، کچی سڑکوں پہ چلنا ہے، ہم نے ٹیکنالوجی نہیں بنی، یہ کام وہاں بھی ہو سکتا تھا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ پاکستان جمہوریت کی مضبوطی کے لیے بنایا تھا کہ ڈکٹیٹر کوئی نہیں آئے گا، صرف جمہوری قوتیں کام کریں گی، تو جمہوریت میں تو انڈیا بظاہر آگے نکل گیا ہے، ان کی جمہوریت تو زیادہ اچھی نظر آتی ہے، کبھی ڈکٹیٹر نہیں آیا۔ آپ نے پاکستان کیوں بنایا؟ اگر آپ نے یہی کام کرنے تھے، فحاشی اور یانی اور جو مرضی جس کے من میں آئے کرے، اور کوئی فرق نہ ہو یہاں کے اور وہاں کے کلچر میں،
رشوت خوری، بھتہ خوری اور ناجائز فروشی، سارے کام اگر ہونے تھے تو یہ کام وہاں بھی ہوتے ہیں۔ پاکستان کیوں بنا؟ کیوں اتنی ساری 40,000 لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دیں؟ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی ہے، سب سے بڑی، جب پاکستان بنا ہے۔ یہ سب سے بڑی ہجرت تھی، اتنی بڑی ہجرت ہی کبھی نہیں ہوئی۔ کیوں اتنا کچھ ہوا؟ وہ اس لیے ہوا کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہاں نہ سوشلزم، نہ وہاں خالی جمہوریت کا راگ الاپا جائے گا، بلکہ ایک بلند نعرہ لگایا گیا تھا۔ نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ۔ یہ عنوان بنایا گیا۔ غریب آدمی کو بتایا گیا کہ جب پاکستان بنے گا تو وہاں حضور کا نظام نافذ ہوگا، جاگیردار کی اور غریب کی تفریق ختم ہوگی۔ جس طرح امیر کے بچے کو کالج میں داخلہ ملے گا، غریب کے بچے کو بھی ملے گا۔ وہاں بتایا گیا کہ لوگ وہاں ہر لحاظ سے اپنے آپ کو برابر سمجھیں گے۔ وہاں وہی بات ہوگی جو جناب صدیق اکبر کرتے تھے، وہاں وہی جملے دہرائے جائیں گے جو حضرت عمر فرماتے تھے، وہاں اسی طرح غریب پر سخاوت کی جائے گی، اسے دیا جائے گا جس طرح حضرت عثمان غنی کرتے تھے۔ وہاں اسی طرح فقر کا دور دورہ ہوگا، سادگی کا حسن ہوگا، اپنائیت کا نور ہوگا جو مولا علی شیر خدا نے عطا فرمایا تھا۔ اس سوچ کی بنیاد پر پاکستان بنایا گیا، اس سوچ کی بنیاد پر، اور اسی سوچ کو آگے لے کر کے جایا گیا۔ کوئی سیاسی پارٹی اب یہ بات نہیں کرتی۔ دو قومی نظریے کا معنی یہ تھا کہ ہندو الگ قوم ہے، مسلمان ایک الگ قوم ہے، ان کا رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا الگ ہے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سارے معاملات الگ ہیں، تہذیب و تمدن الگ ہے۔ لہذا ہمیں الگ سے خطہ چاہیے جہاں ہم اسلامی نظریات کے مطابق آزاد ہو کے اپنا وقت گزار سکیں۔ اس دو قومی نظریے کی بنیاد پر، دو قومی پہلے تو علامہ اقبال اس کے قائل نہیں تھے۔ علامہ اقبال کا پہلے خیال یہ تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ اقبال نے لکھا تھا۔ پھر اقبال کہتے ہیں میری سوچ بدلی، اور پھر میں نے کہا کہ نہیں، خطوں کے زور پہ نہیں، آپ رنگ نسل کے زور پہ نہیں، بلکہ کہنے لگے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ آپ جو تقسیم کریں گے، یہ جو تقسیم ہوئی ہے نا عرب کی، یہ مذہب کی بنیاد پہ نہیں ہوئی۔ یہ تو ان کی ذاتی لڑائیاں تھیں، چھوٹا سا دبئی بن گیا، چھوٹا سا مسقط، چھوٹا سا ابو ظبی، یہ تو ان کی ذاتی لڑائیاں تھیں، قبیلوں کی لڑائیاں تھیں، جنگیں تھیں، چھوٹے چھوٹے ملک الگ سے تقسیم ہو گئے۔ یہ مذہب کی بنیاد پہ ایسا نہیں ہوا۔ دنیا میں جتنی ریاستیں ٹوٹ کر بڑی ریاستوں سے الگ ہوئیں تو اس میں یہ تھا کہ ہماری قوم الگ ہے، ہم سردار علیحدہ سے ہیں، اس لیے ہم علیحدگی پسند ہیں۔ دنیا کے اندر دو ہی وطن ہیں جو دین کے نام پہ بنے، دو ہی اسٹیٹ ہیں جو اسلام کے نام پر وجود میں آئیں، پہلی مدینہ منورہ ہے اور دوسری پاکستان ہے۔ خالص مذہب کے نام پر یہ دو ریاستیں وجود میں ہیں، ایک مدینہ طیبہ اور دوسرا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بنیاد پر اس وطن کو، خطے کو حاصل کیا گیا، یہی نعرہ لگایا گیا۔ یہی نعرہ محمد علی جناح لگاتے تھے، یہی ڈاکٹر اقبال لگاتے تھے، یہی نعرہ چودھری رحمت علی لگاتے تھے، یہی وہ نعرہ تھا جس نعرے کو تحریک پاکستان کے قائدین نے آگے پہنچایا۔ اس زمانے میں جو رائٹر لکھتے تھے ان کی تحریریں آپ آج بھی نکال کے دیکھ لیں، وہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان قائم ہوگا تو امیر غریب کی تفریق ختم ہوگی، پاکستان میں وہی نظام آئے گا جو نظام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، قرآن کو نافذ کر دیا جائے گا۔ یہ اس زمانے کے لوگ لکھا کرتے تھے، بیان کرتے تھے، اسی کا ابلاغ ہوتا تھا۔ پتہ نہیں پھر کس کی نظر لگی، کیا ہوا، اور تحریک پاکستان میں جذباتی طور پر علماء نے کردار ادا کیا۔ علماء نے، حضرت مولانا عبدالحامد بدایونی، حضرت مولانا سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی، حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب میرٹھی، اور ایک بڑا نام امیر ملت حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری، 100 سال سے زیادہ عمر کے بابا جی تحریک پاکستان کے لیے جلسے ہو رہے ہیں۔ بابا جی سے اٹھا نہیں جاتا، تو جس طرح 4 لوگ چارپائی پہ جنازہ اٹھاتے ہیں، اس طرح 4 لوگوں نے چارپائی پہ بابا جی کو اٹھایا ہوا ہے، امیر ملت سید زادے، اور چارپائی ان کی اٹھا کے جلسوں میں لے جائی جاتی ہے، اور وہ تقریریں کرتے ہیں اور کہتے ہیں سنو بھائی، جو مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا پھر ہم اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھائیں گے، جو ووٹ نہیں دے گا ہم دفن بھی نہیں ہونے دیں گے اپنے قبرستانوں میں، جو ووٹ نہیں دے گا ہمارا مرید ہی نہیں۔ اتنے جذبات میں لا کے
40,000 लोगों ने कुर्बानियाँ दी। एक नज़रिया था कि हिंदू अलग कौम है, मुसलमान एक, और फिर पाकिस्तान बनाया गया। आज क्या धमा चौकड़ी है, क्या ज़ातों पातों की बुनियाद पर? ये तो हिंदुओं का तरीका था कि वो ज़ातें पातें गिनते थे कि ये ब्राह्मण है, ये शूद्री है, ये खत्री है, ये फलाना है, ये हमारे घर नहीं आ सकता, ये नीच है। और अगर आज इस मुल्क में भी इलेक्शन ज़ात की बुनियाद पर लड़ा जाए और यहाँ भी सिर्फ इसलिए सपोर्ट किया जाए कि ये मेरी बरादरी का है, सिर्फ इसलिए सपोर्ट किया जाए कि मेरा कबीला है, पहले देखा जाए कि यहाँ कौन सी बरादरी मजबूत है तो उस कैंडिडेट को टिकट दिया जाए, तो फिर क्या आपने वतन बना के क्या कमाल किया? तो इसका एक नज़रिया है। क्या नज़रिया है कि मुसलमानों का रहना, उठना, बैठना, खाना पीना अलग है। देखो एक सादी सी बात है, या आपने दाढ़ी रखनी है, मूंछें रखनी है, तो इस पर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अलग से तुम्हारी शनाख्त होनी चाहिए, अलग से। फरमाया तुमने यहूदी चूँकि मूंछें बड़ी रखते थे, फरमाया तुमने दाढ़ियाँ बड़ी करनी है, मूंछें पस्त रखनी है, यहूदियों की मुखालफत करनी है। ये लफ्ज़ हैं हदीस में साथ। सादी सी बात है ना, पगड़ी बांधनी है, बांध ले कोई आदमी। हमारे पंजाब में लोग पगड़ी भी कह देते हैं, साफ़ा भी कह देते हैं, कुल्ला भी कह देते हैं, जो जिसके मन में आया। लेकिन हुजूर ने ताकीद लगाई, फरमाया ख़ास है ये भी, ये इस्लाम का कल्चर है, कल्चर अलग से है। फरमाया यहूदी बगैर टोपी के सर पे पगड़ी बांधता है, तुमने पहले टोपी पहननी है फिर पगड़ी बांधनी, यहूदी की मुखालफत करनी। ये अलग कल्चर है, अलग तहजीब है मुसलमानों की, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। आपकी अदालत में वो वाला निज़ाम नहीं होगा जो अमेरिका में है, आपकी अदालत में वो वाला निज़ाम नहीं होगा जो बरतानिया में है, आपके पार्लियामेंट में वो निज़ाम नहीं चलेगा जो यूरोप का, बरतानिया का, फलाने का है। आपकी पार्लियामेंट में, आपकी अदलिया में वो निज़ाम चलेगा जो कुरान का है और रसूलुल्लाह के फरमान का है। ये नज़रिया था, नज़रिया। अब इस नज़रिए की लोग बात ही नहीं करते, आवाम भी नहीं करती, बिल्कुल नहीं। मैं बड़ी देर से रो रहा हूँ, बहुत सारे बड़ी बड़ी गद्दियों के पीर भी नहीं करते। उनको पता है कि अगर निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज होता है तो मुझे भी बताना पड़ेगा कि 80 मुरब्बे कहाँ से आए, मुझे भी बताना पड़ेगा कि ये जो मैं 1.25 करोड़ की कार में, गाड़ी में घूमता हूँ तो ये कहाँ से आई, हिसाब देना पड़ेगा। और फिर जब पाकिस्तान बन गया, कुर्बानियों के बाद बना, आपने नाराज़ नहीं होना, मेरा मुहाजिर फैमिली से ताल्लुक़ है। जो अजीज़ रिश्तेदार करीबी यहाँ रहते थे ना, मकामी, वो तो मुहाजिरों में रिश्तेदारी नहीं करते थे। सही कह रहा हूँ? कहते मुहाजिर है, अच्छा जी गैर मुस्लिम है, जगह नहीं देते थे रहने को। मैं कैसे आपको बात बताऊं? फिर इस छोटी छोटी गलतियों को लोगों ने वोट बना के बड़ी बड़ी कत्लो गारत नहीं की इस मुल्क में। इतना बड़ा तकलीफ वाला मंजर था। मेरे दादाजी की फैमिली सारी पाकिस्तान आई थी, दादी की नहीं आई थी। 97 में मेरी दादी का इंतकाल हुआ, वो आखिरी दिन तक रोया करती थी, ऐसे पुत्र पता नहीं मेरे पर हैं इनके फौत हो गए ने, पता नहीं मेरा कोई चचा है कि सारे चले गए। किस लिए आपने, अगर यही धमा चौकड़ी सियासत की करनी थी, ज़ात पात आपने रखनी थी, तो वहाँ कोई दुख था? ये तमाशे तो वहाँ भी हो रहे। वो आखिरी दिन तक रोया करती। अब तो खैर आंखें बड़ी जदीद, उनका ऑपरेशन होता है। तो एक ज़माने में आंखों का ऑपरेशन होता था, डॉक्टर कहते थे लाइट बंद रखो, सब्ज़ रंग की पट्टी बांधो, 4-4 घंटे के बाद दारू डालना है आँख में, ड्रॉप्स डालने। मैं 4 घंटे के बाद उनकी आँखों में ड्रॉप्स डालने जाता था, तो कभी कभी मुझे बिठा लेती थी, तो कहती थी कि पता नहीं कोई बचा है कि नहीं बचा, पता नहीं अब कोई है कि नहीं, पता नहीं कोई उनमें से होगा कि नहीं। पुत्र मैं तेन दसा साढ़े पिंड किस तरह का होंदा सी, मैं तुम्हें बताऊँ फलानी चीज़। फिर जिन्ना ने ऐलान किया था कि मुल्क बन गया, कहती थी हमने बड़ा कहा अपने रिश्तेदारों से कि चलें, पर वो कहते थे ये तो थोड़े दिनों की बात है, सब ने वापस आ जाना है। मैंने 2 दफ़ा ये माहौल देखा है, अटारी स्टेशन पे, वाघा बॉर्डर पे, एयरपोर्टों पे, एक भाई उधर है एक इधर है, इस तरह तड़प के रोते हैं जब लोग इंडिया पाकिस्तान आते जाते हैं। क्यों आपने ये सारा कुछ किया? सिर्फ एक नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सिर्फ एक नारा था कि यहाँ हम हुजूर का दीन लेके आएंगे। वो दीन तुम लाए नहीं, उन्हीं नवाबों, वडेरों, चौधरियों के ज़िम्मे तुमने काम लगा दिया। अपने मुल्क में हुजूर के निज़ाम के लिए जद्दोजहद करें। ये बना ही नबी पाक के निज़ाम के लिए, इसका कोई दूसरा हल हो सकता? कोई हल नहीं, ये हुजूर के निज़ाम के लिए बना है। 2-3 बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है जो आपने ज़्यादा गौर से सुननी। सबसे पहले तो पाकिस्तान बदलने के लिए ज़रूरी है कि निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए जद्दोजहद की जाए, फ़िक्र हुसैनी अपनाई जाए और वक्त के हर यजीद को ललकारा जाए, और ललकार करके निज़ाम के लिए कोशिश की जाए कि निज़ाम मुस्तफ़ा इस मुल्क में नाफिज हो। उस जद्दोजहद को आगे बढ़ाया जाए। वही जद्दोजहद
جو ہمارے بزرگوں کا قافلہ صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی سے لے کر علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی تک اور آج کے اس دور کے اکابرین تک جو جد و جہد کرتا آیا ہے، اس جد و جہد کو اپنایا جائے۔ ہمارے منہ سے یہ لفظ نکلیں کہ ہمیں صرف مسجد میں دین نہیں چاہیے، کچہری میں بھی چاہیے۔ دیکھیں نا، کچہری میں دین نافذ ہو تو کس طرح ہوتا ہے۔ تراویح بڑی سونی حضرت ابی بن کعب پڑھایا کرتے تھے، قرآن بڑا سونا پڑھتے، حضرت عمر نے کہا یہ تراویحیں پڑھائیں گے۔ اب چونکہ قرآن اچھا پڑھتے تھے، اچھا سمجھتے تھے، تو حضرت عمر نے فرمایا چونکہ قرآن اچھا پڑھتے ہیں لہذا چیف جسٹس بھی انہی کو بنانا ہے، جن کو سمجھو قرآن کیا کہتا ہے فلاں چیز کے بارے میں۔ تو قاضی القضاء جج بھی حضرت ابی بن کعب کو بنایا۔ حضرت عمر پر ایک بندے نے مقدمہ کر دیا، حضرت عمر نے انہیں قاضی بنایا ہے، مقدمہ کر دیا۔ جناب عمر پیش ہوئے عدالت میں، پہلے تو وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، پھر اس کے بعد مدعی نے جناب عمر سے کہا کہ آپ گواہ دیں۔ حضرت عمر کے پاس گواہ نہیں تھے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ قسم دیں۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے آپ کو امیر المومنین کے ساتھ یہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ آپ امیر المومنین سے قسم کا مطالبہ کر رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ یہ وہ ہستی ہے جن کی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گواہیاں دی ہیں کہ بڑے کام کے آدمی ہیں، ان کی فضیلتیں حضور نے بیان فرمائی ہیں، آپ امیر المومنین سے۔ حضرت عمر نے جناب ابی بن کعب کی طرف دیکھا، حمایت تو حضرت عمر کی کر رہے تھے نا، لیکن یہ نظام مصطفیٰ ہے، یہ حضور کا دین ہے۔ حضرت عمر فرمانے لگے آپ اس مقدمے کا فیصلہ کر لیں، بعد میں آپ کو معزول کر دیا جائے گا۔ یہ آپ نے کیا کہا کہ امیر المومنین سے مطالبہ نہ کریں؟ فرمایا میں جتنا مرضی بھی معزز ہوں تو نبی پاک کی قاعدے کے اندر نا، جو قانون حضور نے دیے میں اس کے اندر ہوں، کسی کا اعزاز اسے قانون سے باہر لے کر نہیں جاتا، میں قانون میں ہوں اور نظام مصطفیٰ کی سائے کے نیچے ہوں۔ سب سے پہلے تو نظام مصطفیٰ کا مطالبہ کریں۔ دوسرا میں آپ کو ایک بات عرض کروں، ایک ہوتا ہے گھر، ایک ہوتا ہے قبرستان، ایک ہوتا ہے گھر، ایک ہوتا ہے ڈیرا، ان دونوں میں فرق ہے۔ ہمارے حکمرانوں اور سیاستدانوں کے لیے پاکستان یہاں تو قبرستان ہے، یہاں ڈیرا ہے۔ اگر کوئی مر جائے تو یہاں لا کے دفن کر دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے ہم یہاں کے باسی ہیں۔ یہاں ڈیرا، ڈیرا آپ کو پتہ ہے نا، پنجابی میں ڈیرا سمجھتے ہیں، فارم ہاؤس، بیٹھک، سمجھ میں آتا ہے نا مسئلہ۔ ڈیرے پہ نا لوگ مکان نہیں بناتے تھے، اچھا باورچی خانہ نہیں بناتے تھے، کیونکہ ڈیرے پہ سیاست کرنی ہوتی ہے، کوئی دو چار بندے آئے بیٹھے چائے شائے پی چلے گئے۔ رہائش جہاں ہوتی ہے وہاں سونے کے لیے، بیٹھنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، کچن، باورچی خانہ، کھانے پینے کے لیے، وہاں اپنے گھر والوں کے لیے بندہ بندوبست کرتا ہے۔ پاکستان کو تو ڈیرا بنایا ہوا ہے، یہاں تو یہ آتے ہیں ڈیرے داری کرنے کے لیے۔ سیاست کی 4 دن، لوگوں کو قائل کیا، الیکشن لڑا، جیت گئے تو رہ گئے، ہار گئے تو چلے گئے، اور جب جیتنے کے بعد بھی حکمران رہے تو رہے، نہ رہے تو چلے گئے۔ یہ تو ڈیرا ہے، لیکن ڈیرے میں زیادہ نقصان چودھری کا نہیں ہوتا کہ وہ چودھری بنا ہوا ہے، زیادہ ظالم وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو کمی سمجھتا ہے، وہ نقصان کرتا ہے چودھری کا بھی، چودھری کے بچوں کا بھی، وہ اسے تکبر میں مبتلا کرتا ہے، وہ اس کو کہتا ہے کہ تو بادشاہ سلامت، وہ اس کا دماغ خراب کرتا ہے۔ اس لیے شیخ سعدی کہتے تھے بہت سارے لوگوں کو ان کے مشیر تباہ کر دیتے ہیں کہ تو بلے بلے۔ تو پاکستان ان لوگوں کے لیے یا ڈیرا ہے یا قبرستان ہے، گھر تو میرا اور آپ کا ہے، لہذا ہم نے اسے گھر سمجھنا ہے، صرف اپنے گھر کو نہیں۔ ہماری گلی بھی ہمارا گھر ہے، ہماری سڑک بھی ہمارا گھر ہے، ہمارے پارک ہمارا گھر ہیں، پبلک پراپرٹی ساری ہماری ہیں۔ ہم نے حکمرانوں کا صرف انتظار نہیں کرنا، ہم نے ریپر دیکھ کے پھینکنا ہے کہ گھر ہمارا ہے، ہم نے سڑک پہ کچرا دیکھ کے پھینکنا ہے کہ گھر ہمارا ہے، ہم نے اس کے ذروں سے، اس وطن کی مٹی سے پیار کرنا ہے۔ اور یہ آپ چھوڑ دیں کہ سندھ میں فلانے کی حکومت ہے اور خیبر پختونخوا میں فلانے کی حکومت ہے، پنجاب فلانے کا ہے اور بلوچستان فلانے کا ہے، یہ باتیں آپ چھوڑ دیں۔ خیبر پختونخوا بھی درویشوں کا ہے، حضرت بابا عبدالرحمن کا ہے، پیر عثمان کی شریف کا ہے خیبر پختونخوا، سندھ حضرت عبداللہ شاہ غازی کا ہے، اور پنجاب بابا فرید کا ہے اور داتا علی اجمیری کا ہے۔ تو میرے عزیز، سب سے پہلے تو نظام مصطفیٰ کا مطالبہ کریں، پھر اس کی صفائی میں، ستھرائی میں، تعمیر میں، ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ تیسری بات یہ کہ لوگوں کو یہ بات سمجھائیں ایک دوسرے کو کہ بہت زیادہ خود غرض نہ بنیں، فقط اپنے گھر کی فکر چھوڑ دیں۔ یہ ملتوں کا طریقہ نہیں، قومیں اس طرح نہیں بنتی۔ فقط اپنے گھر کی فکر کرنا، ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے، یہ فکر چھوڑ دیں۔ دیکھیں نا، ہمیں بتایا گیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان نے بتایا کہ 40 گھر آگے، 40 گھر پیچھے، 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں، یہ تیرے پڑوسی ہیں،
اور سخاوت تو کہاں سے شروع کر؟ حضور نے جناب ابو ذر غفاری سے فرمایا تھا کچھ نہ ہو سکے تو شوربہ ہی زیادہ پکا لیا کر، اسی سے پڑوسیوں کا بھلا کر۔ اپنے ارد گرد تھوڑا دیکھیں ہم کس کے کتنے کام آ سکتے ہیں، اور اگر کسی کے گھر میں کوئی پریشانی ہو تو اسے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہمارے دائیں بائیں کوئی آدمی کسی غلط چیز میں ملوث ہو تو دور کرنے کی کوشش کریں۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ پڑوسی کے گھر کی آگ صرف اس لیے نہیں بجھانی چاہیے کہ اس کا گھر نہ جل جائے، پڑوسی کی آگ اس لیے بھی بجھا دینی چاہیے کہ اگر اس کے گھر سے آگ نہ بجھائی تو وہ ہمارے گھر بھی آ جائے گی، اگر ساتھ والے کے گھر کی آگ نہ بجھائی جائے تو وہ ہمارے گھر بھی آ جائے گی۔ اس لیے اس وطن میں جتنے گھر ہیں وہ سارے اپنے۔ ایک آخری بات آپ حضرات کی خدمت میں بڑی درد مندانہ میں نے عرض کر دی، درد مندانہ۔ اگر سیاستدان امیر کبیر ہمارا بھلا نہیں کرتے تو چلو ہم ہی ایک دوسرے کا بھلا کرنا شروع کر دیں، تھوڑا تھوڑا نفع کرنا شروع کر دیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع مند ہو۔ اگر بہت زیادہ اونچے درجے کا افسر اگر ہمیں لگتا ہے اللہ ماشاءاللہ کہ وہ کرپٹ ہے، تو جہاں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں جس جگہ پہ، ان جگہوں پہ ہی ہم ایک دوسرے کا بھلا کرنے لگ جائیں۔ چلو مہربانی کرے ریڑھی والا یہ سوچ لے کہ میں نے وہ پھل نہیں لے کے جانا جو لوگوں کو بیمار کر دے گا، چلے سبزی والا یہ سوچ لے کہ یہ والی سبزی اب اتنی تباہ کن ہو گئی ہے کہ بیمار کرے یہ کام، چلو میڈیکل سٹور والا ہی مہربانی کرے کہ میں نے دعائیں صرف وہ لے کے آنی ہیں جو فائدہ مند ہیں، جو دعائیں ایکسپائر ہو گئی ہیں جن میں کوئی مسئلہ بن گیا ہے وہ میں نے کام نہیں کرنا۔ اور چلو کریانے والا ہی مہربانی کر دے، وہ بیسن ہی صحیح لے آئے یار، وہ والا نہ بیچے جو لوگوں کے لیے نقصان کا باعث، وہ بوتلیں اصلی بیچے نقلی نہ بیچے، کیونکہ وطن ہمارا ہے۔ آپ یقین کریں کہ میں اوپر کی بات نہیں کرتا، نیچے تک حال اتنا خراب ہے کہ آگے جو پھل دکھانے کو لگائے ہیں وہ اور ہیں،